یہ بھی عظمت والی صورت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو صورتیں ہیں حساب کی ان کو بیان فرمایا ہے کہ جو ایمان والوں کا حساب لیا جائے گا نا، وہ ان کی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک ایمان والوں کی ٹولی ایسی ہوگی، رب کو اتنی محبوب ہوگی کہ جو رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال نامے پہ کوئی خاص نظر نہیں کریں گے، اور حکم ہوگا کہ اس جماعت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے، یعنی آسانی ان کے لیے پیدا کر دی جائے گی۔ اور دوسرا گروہ یہ ہوگا مسلمانوں کا کہ جن کے ذرے ذرے کو عمل، ہر ایک عمل کو، لفظ کو، ایک زندگی کے لمحے لمحے کو دیکھا جائے گا، اور پھر جب وہ ان کے گناہ زیادہ ہوں گے تو پھر سزا کے طور پہ ان کو جہنم میں کچھ عرصہ بھیجا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کو جنت میں رکھا جائے گا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ کو نماز کے بعد کئی مرتبہ یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ حضور یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت والے دن میرے حساب کو آسان فرمانا۔ حضور یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے اس کی یا رسول اللہ حساب کی آسان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حساب آسان یہ ہے کہ اللہ نظر کرم کرے، اعمال نامے کو نہ دیکھے، اور بغیر کسی حساب کے اللہ جنت میں بھیجے، یہ آسان عذاب ہے جو ہے حساب ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ دعا کریں تو یہ دعا کیا کریں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ اے اللہ کل قیامت والے دن ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں داخل فرما جن سے آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ اس دعا کو آگے سورۃ بروج، ستاروں کی منزل کو بروج کہتے ہیں، اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں لفظ بروج ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورج بروج رکھا گیا۔ اس میں اور بھی قیامت کی ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں، آخری سورتوں میں یہ ساری مکی ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز یہ بیان فرمائی، ان بطش ربک لشدید، بے شک عذاب رب کا عذاب بڑا سخت ہے، رب کی گرفت بڑی سخت ہے۔ اگر اللہ کسی کو مہلت دیتا ہے تو بندے کو اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، ورنہ یاد رکھنا جو بھی ظالم ظلم کرتا ہے پھر اللہ جب پکڑ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں چھڑا سکتی، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس چیز کو میرے رب نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے بارے میں سورۃ طارق ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ قرآن کی عظمت ہے، شان ہے، کہ یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، اور جو اس قرآن کا دامن تھامتا ہے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ دور آنے والا ہے، لوگ فتنوں میں مبتلا ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس فتنے میں ہم کہاں جائیں؟ فرمایا کہیں نہ جاؤ، اللہ کے قرآن کا آسرا لے لو، اللہ کے قرآن کا سہارا لو تو فتنے سے بچ جاؤ گے۔ اس کے بعد سورۃ اعلیٰ، اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے بلند، تو اس سورت کو سورۃ اعلیٰ، اس کے اندر یہ بلندی کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اس بات کو اس سورت کے اندر بیان کیا گیا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تمہیں پڑھائیں گے نہ آپ بھولیں گے۔ یعنی حضور کے پاس جب جبریل وحی لے کر آتے نا تو وہی جب وہ 3-4 آیات جو بھی ہوتی ختم ہوتی نا تو حضور فوراً پہلی آیت کو پڑھنا شروع کر دیتے تاکہ وہ بھول نہ جائے۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا پیارے گھبراؤ نہیں، ہم آپ کے قلب اطہر پہ قرآن ایسا نازل کریں گے کہ بغیر محنت کے آپ کے سینے میں یہ قرآن نقش ہو جائے گا، یہ نقش ہو جائے گا، کبھی بھی آپ بات بھولیں گے نہیں۔ ہم ایسا نقش کریں گے تمہارے ذہن میں، تمہارے دماغ میں، تمہارے دل میں، اس لیے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ محنت کر کے حفظ کرتے ہیں، امام الانبیاء کو اللہ نے بغیر محنت کے قرآن حضور کے سینے پہ نقش فرما دیا۔ اے پیارے آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے اس چیز کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ جناب اس کے بعد سورۃ شمس ہے،
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد افلح من زکا وقد خاب من دسا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ یعنی جس نے اپنے نفس امارہ کو مار لیا، مانا کیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا لیا، اپنے نفس کو طہارت دے دی، وہ بندہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے اور کل قیامت والے دن بھی وہ کامیاب اور کامران رہے گا۔ سورۃ اللیل، اس کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت آخر میں بیان کی گئی ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال اور دیگر بہت سے غلاموں کو خرید کے آزاد کیا، کیا کیا؟ آزاد کیا، تو مکہ والوں نے خاص طور پہ حضرت بلال کے بارے میں کہا بلال نے کوئی بہت بڑا احسان کیا ہوگا ابو بکر پہ، تب اتنی بھاری قیمت دے کر انہیں آزاد کیا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا میرے ابو بکر نے کسی لالچ کے بغیر بلال کو میری رضا کے لیے آزاد کیا ہے، کوئی احسان بھی نہیں ہے کہ جس کا وہ بدلہ دے رہے ہوں، اور کوئی اور مسئلہ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے کیا کر رہے ہیں کہ یہ صرف اپنے رب کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی ان پہ احسان نہیں ہے۔ تو فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ کسی کا اس پہ کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں جو سب سے بلند ہے، بے شک قریب ہے کہ اللہ اس کو اتنا عطا کرے گا وہ راضی ہو جائے گا۔ یہ ان صورتوں کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ باقی جو چند صورتیں رہ گئی ہیں، آج ختم قرآن پاک کی محفل ہے اور 30ویں شب بھی ہے۔ عموماً لوگ رات کو 30ویں شب کو کثرت کے ساتھ شب بیداری بھی کرتے ہیں، جاگتے بھی ہیں۔